بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من پسند رشتوں کے لیے سورہ مریم کا عمل بڑا ہی بہترین عمل ہے۔ بہت بڑے عامل کامل حضرات کا یہ زندگی کا ان کا راز ہے۔ جن بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ نہ ہو، والدین پریشان ہوں، ڈھلتی عمر کے ساتھ ساتھ مایوسی بڑھتی جا رہی ہے، بالوں میں چاندی آ گئی ہے، ظاہر بات ہے اس کے والدین کے اوپر کیا گزرتی ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی کہ ہماری بیٹی کی عمر بڑھتی جا رہی ہے اور رشتہ کوئی آ نہیں رہا۔ اس بیٹی کے اوپر کیا گزر رہا ہوگا، بالخصوص ایسی بیٹیاں جو رشتے نہ ہونے کی وجہ سے احساس کمتری کا شکار ہے۔ وہ بیچاری پریشان ہے، اب تک ہمارا رشتہ نہیں آیا، پتہ نہیں کب ہمارا رشتہ ہوگا، مایوس ہو چکی ہیں۔ یہ تمام لوگ اس سورت مبارکہ کی سورہ مریم کی تلاوت بلا ناغہ پڑھیں۔ مایوسی آس میں امیدیں انشاءاللہ نا امیدی یقین میں تبدیل ہو جائے گی۔ بات یہ ہے کہ بلا ناغہ سورت مریم کی تلاوت اسٹارٹ کر لیں، شروعات کر لیں۔ جو بیٹیاں ہیں وہ بھی تلاوت کر لیں، خود پڑھیں، اس کے والدین بھی پڑھ سکتے ہیں، بھائی بھی پڑھ سکتے ہیں جو اپنے بہنوں کے لیے پریشان ہیں۔ ممکن ہے کچھ بہنیں پڑھی ہوئی نہیں ہوتی، بھائی پڑھا ہوا ہے، والدہ پڑھی ہوئی ہے یا اس کا والد صاحب پڑھا ہوا ہے، تو اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر بالفرض پڑھ نہیں سکتی، کوئی بیچاری بالکل قرآن پاک نہیں پڑھی ہوئی، گھر کا کوئی فرد بھی نہیں پڑھا ہوا، تو سورہ مریم کی تلاوت چلائیں اپنے گھر کے اندر، وہ تلاوت سب سنیں۔ جس وقت وہ تلاوت چلے تو دوسرے کام نہ کریں، 5 منٹ 10 منٹ خاموش ہو کر وہ تلاوت سورت مریم کی مکمل طور پر سنیں۔ اس کے بعد سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، یا اللہ ہمارے لیے بہتر سے بہترین رشتہ عطا فرما۔ اللہ ہم اپنے حقوق کی ادائیگی کرنا چاہتے ہیں، حرام سے بچنا چاہتے ہیں، زنا سے بچنا چاہتے ہیں، تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی رحمت میں یقین ہے، اللہ کی رحمت میں امید ہے، انشاءاللہ آپ کے لیے بہتر سے بہتر رشتہ مل جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی، نا امیدی یقین میں تبدیل ہو جائے گی۔ آپ ہمیں بھی دعائیں دیں گے اور دوسرے احباب کو بھی دعائیں دیں گے، تو اس لیے اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آپ کو کیا پتہ، دیکھیں کتنے لوگ اپنے بیٹیوں کے رشتوں کے معاملات میں پریشان ہیں یا بیٹے کے رشتے کے معاملے میں پریشان ہیں۔ یہ تو پریشانی ان پر گزرتی ہے نا جس کے سامنے یہ مسئلہ ہوتا ہے۔ ہم اور آپ تو اس کو ایسے سمجھ کے لایا نہیں کر دیتے ہیں، جس کے یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا نا، بیماری کا قدر اس کو ہوتا ہے اور پریشانی کا احساس اس کو ہوتا ہے جس کو پریشانی ہوتی ہے۔ جس کو پریشانی نہیں ہے تو وہ اس کو ایسے فضول بات سن لے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی کی خیر خواہی اور بھلائی کی نیت سے اس ویڈیو کو واٹس ایپ پر اور یوٹیوب وغیرہ پر اور فیس بک پر، دوسرے جو بھی سوشل میڈیا کی چیزیں وہاں پر آپ شیئر کریں۔ ممکن ہے کسی انسان کا بھلا ہو جائے، وہ ہمارے لیے دنیا آخرت میں ایک کامیابی کا سبب بن جائے۔ میں تمام احباب سے، جتنے میں میرے سبسکرائبر ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بالخصوص ان کا جو بندے، جو احباب، جو میرے بھائی اور بہنیں اس ویڈیو کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ یہ نیت نہ کریں کہ ہم مفتی دائم الدین صاحب کا چینل جو ہے بڑھا رہے ہیں، وہ اپنے کام کے لیے کر لیں، نہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ میں کسی انسان کی بھلائی کر رہا ہوں۔ ممکن ہے دنیا میں کتنے ارب آبادی ہے، کسی انسان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو، آپ کی اس دعاؤں کو، آپ کے ان وظائف کو، جو آپ ہمارے وظائف دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، یہ شیئر کریں۔ ممکن ہے کسی انسان کا بھلا ہو جائے، وہ ہمارے لیے دعائیں مانگیں، کسی مشکل وقت میں ہم پھنسے ہوئے ہوں تو ظاہر بات ہے ہمارے لیے اللہ کی طرف سے غیبی مدد آ جائے گی۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ ہمارے ویڈیوز کو آگے جو ہے شیئر کرتے رہیں گے، تاکہ ہر انسان کا بھلا ہو جائے، کسی انسان کی خیر خواہی ہو جائے، وہ ہمارے لیے دعائے خیر میں اپنی دعاؤں میں ہمیں بھی شامل فرما لیں، تاکہ ہمارے بھی دنیا آخرت کے مسائل اللہ پاک حل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔